چونکہ پاکستان نام کا کوئی ملک کرۂ ارض پہ اس پلانٹ پہ کبھی بھی موجود نہیں تھا 47 سے پہلے. یہ نہ کوئی یہ قوم تھی، نہ کوئی ایسا ملک تھا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات چیت شروع کی اس میں آپ نے کہا کہ انگریز کے چنگل سے 2 ملک آزاد ہوئے. میں اس کو 2 ملکوں کی آزادی نہیں مانتا. اصل میں ایک ہی ملک آزاد ہوا تھا. ایک پارٹیشن کے نتیجہ میں وہ کاروڈ آؤٹ ہوا تھا. چونکہ پاکستان نام کا کوئی ملک کرۂ ارض پہ اس پلانٹ پہ کبھی بھی موجود نہیں تھا 47 سے پہلے. یہ نہ کوئی یہ قوم تھی، نہ کوئی ایسا ملک تھا. قومیں جو پاکستان بنا ہے اس میں بنگالی شامل ہوئے، اس میں پنجابی شامل ہوئے، اس میں پشتون شامل ہوئے، مہاجر چلے گئے، سندھی شامل ہوئے، اور بلوچوں کو بندوق کے زیر اثر پاکستان کی آرمی نے اپنے ساتھ میں لایا. یہ تو ریالٹی ہے. مبارکباد آپ نے بھی دی، جو پاکستانی ہیں ان کو بھی دی، جو بھارتی ہیں ان کو بھی دی. مبارکباد دینے میں مجھے بھی کوئی حرج نہیں، وہ جو ہوا سو ہوا. لیکن اس مبارکباد پر میں تھوڑا سا تبصرہ 1 منٹ بات کروں گا. اس سے پہلے آپ نے ایک اور بات کی کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ پارٹیشن جو ہوئی وہ، اور جو انڈیپینڈنس جو ملی بھارت کو اور پاکستان کی انڈیپینڈنس پارٹیشن کے بعد جو بنتی ہے وہ کیسے آئی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اب تک ٹنز اینڈ ٹنز بکس لکھی جا چکی ہیں، بڑی اچھی والی بکس ہیں. آپ ان ہسٹورک بکس کو بھی چھوڑ دیجئے، چونکہ یہ واقعہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 10 صدیاں پہلے ہو یا 10,000 سال کا واقعہ ہو کہ ہم ریالٹیز کو مائتھولوجی بنا دیں. جس طرح انگریزوں نے سازش کر کے ہندو جو ریالٹیز تھیں ان کو مائتھولوجی بنا دیا. ٹھیک ہے، چونکہ بھائی پتہ نہیں ہمیں، تو پتہ نہیں ہے تو کس نے جیسس کا واقعہ دیکھا تھا 2,000 سال کا. تو اینی ہاؤ، تو وہ یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل سامنے ہے، یہ جو پارٹیشن کا واقعہ ہے. اچھا، یہ جو ہسٹورک بکس ہیں یہ تو چلیے ذرا تھوڑی سی ڈینس ہوتی ہے نا، کہ ذرا ان کو سمجھنا ہر ایک کا بس کا کام نہیں ہوتا. آپ سعادت حسن منٹو کا لٹریچر پڑھ لیجیے، آپ راجندر سنگھ کی کہانیاں پڑھ لیجیے، آپ امرتا پریتم کا لٹریچر پڑھ لیجیے، آپ کرشن چندر کا لٹریچر پڑھ لیجیے. آپ کسی بھی اردو، ہندی، پنجابی کے اس وقت کے جو لکھنے والے تھے، اور ایون بنگالی بھی، ان سب کا لٹریچر پڑھ لیجیے. بالکل پکچر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے میس ہوا تھا. سیدھا سے اس کو میں آدھے جملے میں یوں اینالائز کروں گا ڈاکٹر صاحب. وہ انگریزوں کا اس وقت کا اپنا تھا، ریکوائرمنٹ تھی، انہوں نے ایک بفر اسٹیٹ بنانی تھی پاکستان کو. خود وہ دوسری جنگ عظیم سے نکلنے کے بعد اب وہ اپنی کلونیل پاور کو قائم نہیں رکھ سکتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں انڈیپینڈنس کی موومنٹس بہت سٹرونگ ہو چکی تھی. تو بہرحال وہ بھارت کی انڈیپینڈنس، چونکہ بھارت تو کوئی 10,000 سال سے بھی زیادہ کی ہسٹری کا کنٹری ہے. ٹھیک ہے، تو بھارت کو تو انڈیپینڈنس ملی. اب میں جو یہ پاکستان بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بلنڈر کے نتیجے میں بنا، جس کا نہ فائدہ انفیکٹ پاکستانیوں کو ہوا، نہ فائدہ ظاہر ہے بھارتیوں کو ہوا. جو پاکستانی تھے وہ بھی بھارتی ہی تھے. دیکھیے نا، آج ہم کینیڈا، امریکہ میں کہتے ہیں نیٹو کونز ہیں. اس پورے ریجن کے نیٹوز کون ہیں؟ ہندو ہیں نا. ٹھیک ہے، چاہے میں مسلم فیتھ کا ہوں تو میرے نیٹوز بھی تو ہندو ہی ہیں نا. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ یونائٹڈ نیشن نے کہا ہوا ہے کہ جو نیٹوز ہوتے ہیں ان کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ رائٹ ہوتا ہے. تو جو نیٹوز ہیں، چاہے وہ پاکستان کی دھرتی ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے بھوٹان ہو، چاہے نیپال ہو، وہ سب کے سب ہندو ہے. خیر جی، یہ سب انڈیپینڈنس کی تو ہم مبارکباد دیتے ہیں. پاکستان دیکھیے، بلنڈرز میں دنیا میں بہت ساری ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں دنیا میں بہت سارے ملک بنتے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی کوئی 15-20 سال پہلے یہ سارے کا سارا میس یوگوسلاویا میں، چیکوسلوواکیا میں دیکھا. ٹھیک ہے، کئی ملک بنے اور دنیا میں بنتے رہتے ہیں. سوویت یونین کی آپ نے بات کی، رشیا پہلے ایک ملک ہوا کرتا تھا، مگر وہ کمیونزم آئیڈیالوجی نے ایک سوویت بلاک بنایا، سوویت یونین بنایا. سوویت یونین جب ٹوٹا میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹا. مطلب آپ تو میرے سے سینئر ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے تو اور بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. میں وہاں موجود تھا قزاقستان میں جس دن یہ 30 اگست کو 1990 کو جب اس نے کہا بورس یلسن نے کہ فیڈریشن کونسلس، آج فیڈریشن ختم ہو گئی. اور بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اس سے پہلے بالٹک ریاستوں میں، لیتھوانیا میں کچھ پروٹیسٹ ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ کیجویلٹیز ہوئی تھی.
اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا, بلڈ شیڈ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے سامنے ہاں یہ ٹھیک ہے وہ ہوا, بلڈ شیڈ ہوا, چونکہ وہاں بھی وہی مسئلہ آ گیا نا, دھرم کا مسئلہ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک طرف ترکی آ گیا بیچ میں اور ترکی نسل لوگ آ گئے. تو اب جو پاکستانی بہن بھائی, میرا بھی پاکستانی اوریجن سے تعلق ہے, لیکن میں چونکہ پاکستان کا پاسپورٹ میں نے 22 سال پہلے چھوڑ دیا تھا, میرے پاس صرف اور صرف ایک نیشنلٹی ہے, کینیڈین نیشنلٹی. میرے پاس بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر جو ہمارا اوریجن وہیں سے ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے اس علاقے کی. کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی ہے, میں نے کہا بھائی میں نے 22 سال پہلے نیشنلٹی آفیشیلی چھوڑ دی تھی, میں کوئی اور نیشنلٹی رکھوں گا ہی نہیں, لوں گا ہی نہیں کینیڈین نیشنلٹی کے علاوہ, کیونکہ مجھے کینیڈا فرسٹ اینڈ فارموسٹ عزیز ہے. چونکہ کینیڈین نیشنلٹی میں نے تب لی جب مجھے ہوش آیا زندگی میں, جب میں اپنے فیصلے سے لی. جب آپ بورن ہوتے ہیں تو آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں پہ بورن ہونا ہے. تو اینی ہاؤ, لیکن اس کے باوجود جو پاکستانی بہن بھائی ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, لیکن میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ خالی نعرے نہ لگائیں, آپ پہلے تو ریکگنائز کریں کہ آپ کی ہیریٹیج کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے ہاں بہت بڑے مسائل ہیں. جو مہاجر گئے تھے وہ رو رہے ہیں. سندھی جنہوں نے پاکستان بنانے کی بات کی تھی جی ایم سید نے, وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری باپ دادا کی توبہ, ہمیں ہیومن رائٹس نہیں ملے, ہمیں ہمارے ایتھنک رائٹس نہیں ملے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بنگالی تھے ڈاکٹر صاحب, وہ بنانے میں بڑے پیش تھے, سر فضل حق اینڈ کمپنی, وہ انہوں نے سب سے پہلے توبہ کی, الگ ہوئے, کنٹری الگ ہو گیا. بلوچوں پہ قبضہ کیا تھا, پشتون بھی خوش نہیں تھے. پاکستان, میں خود پنجابی ہوں, آپ بھی پنجابی ہیں, پاکستان بنیادی طور پر پنجابیوں کا ہی ملک ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال جن کا بھی ملک ہے, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار بھیا دوسروں کو رائٹس دے دیں جو ان کے قانونی حق ہیں, اور آپ اپنے لیے بھی ایک اچھا سماج بنائیں, پھر آپ کی اچھی آزادی ہوگی. میں آپ کو ڈبل آزادی مبارک کہوں گا. اس وقت جو پاکستان کے لیڈرز ہیں, خاص کر کے جو فارن منسٹر قریشی صاحب ہیں, جس قسم کے بیان وہ دے رہے ہیں اور جس قسم سے وہ عرب ورلڈ کو اپنے اگینسٹ کر رہے ہیں, جس قسم سے سعودی عربیہ کے ساتھ جہاں سے ان کو میکسیمم پیسے آج تک زندگی میں ملے ہیں, سب سے بڑا کنٹریبیوٹر پاکستان میں رہا سعودی عربیہ, سیکنڈ رہا امریکہ. لیکن اس کنٹری کے ساتھ وہ مطلب جس قسم کی بات چیت کر رہے ہیں, جس قسم سے ان کو ایک قسم کا, میں اگر ورڈ یا یوز کروں گا, گالیاں نکالنے کی بات کرتے ہیں, تو وہ جو آپ نے ایک ویژولائز کیا ہے کہ بھائی پاکستانیوں کچھ ایسا کرو, کچھ ایسا سوچو, اگر وہ اسی قسم کے جھگڑوں میں پڑے رہیں گے, اسی قسم کے جھگڑے وہ کرتے رہیں گے, صرف سعودی عربیہ کے ساتھ نہیں, سعودی عربیہ کا انفلوئنس ہے کویت کے اوپر, سعودی عربیہ کا انفلوئنس ہے یو اے ای کے اوپر اور کئی کنٹریز کے اوپر. امریکہ پر اس معاملے میں تو امریکہ بھی ان کے ساتھ. تو میرا مطلب جب اتنے زبردست آپ کو ان کی مدد چاہیے, ان سے پیسہ چاہیے, ان سے آئل چاہیے, اور آپ ان کے اگینسٹ جی اس قسم کی بات چیت کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ والوں کو یہ نظر نہیں آتا کہیں یہ تو کہ اسٹیبلشمنٹ والوں کی اب آنکھیں کھلی ہیں, اور جو آرمی کا چیف ہے جی وہ کل وہ مطلب سعودی عربیہ جا رہا ہے, شاید ان کو یہ مطلب تھوڑا سا سمجھانے کے لیے نہیں غلطی ہو گئی ہمارے فارن منسٹر سے, آپ کچھ اس قسم کی باتیں کوئی بیچ والی آپ کو پتہ لگی ہوں؟ مجھے پتہ تو نہیں ہے, لیکن میں ڈاکٹر صاحب گیس کر سکتا ہوں کہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے, چونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی افورڈ نہیں کرتی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کرنا. اس کی کئی وجوہات ہیں. صرف یہ بات نہیں ہے کہ سعودی عرب سے کوئی ٹیل آتا ہے ادھار پہ یا مدد کے طور پر, یا پیسے ملا کرتے تھے اب ذرا کم ملتے ہیں. ذرا اس میں ایک اور پہلے میں بات کرتا ہوں. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جب شاہ محمود قریشی کو یہ اندازہ ہوا کہ اب ہمیں سعودیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم ان کے لیے برا بھلا بولیں, یعنی طوطا چشمی جسے کہتے ہیں نا, جب تک فائدہ ہے تو وہ ہمارے جو ہیں وہ رہنما ہیں, وہ ہمارے سب کچھ ہیں. ابھی یہ بڑے بھائی ہیں. ابھی یہ 1.5 سال کی بات ہے جب کینیڈا کی سعودی عرب کے ساتھ ڈپلومیٹک لڑائی ہوئی تھی.
تو پاکستان نے تو سعودی عرب کا ساتھ دیا تھا. اسٹیٹمنٹ ہے, آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں پاکستان نے سعودی عرب کا ساتھ دیا تھا, کینیڈا کا ساتھ نہیں دیا تھا. یہ تو ابھی سال ڈیڑھ سال پرانی بات ہے. تو یہ ساری جو سچویشن ہے اس میں اب یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے ڈاکٹر صاحب, اب میں گیس بتانے لگا ہوں, شاہ محمود قریشی سے بلنڈر ہوا ہے. ابھی بھی پاکستان افورڈ نہیں کرتا سعودیوں سے تعلقات خراب کرنا, اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے اس کے بیچ میں سعودی ہے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. اب امریکنز پاکستان کو ڈائریکٹ بہت کم ڈیل کرتے ہیں. امریکنز وایا سعودی پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں. جب سے امریکنز کا ٹرسٹ ختم ہوا ہے, وہ جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہیں ان کو بھی سعودی انٹیلیجنس ایجنسیاں بات کرتی ہیں. سعودیوں کے پاس پیسہ ہے, اچھا ان کی بات بھی سنی جاتی ہے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے پرسنل بلنڈر کیا ہے. یہ بہت جذباتی آدمی ہے. اس کا یہ خیال تھا کہ کشمیر کے ایشو پہ اور یہ کشمیر کا ایشو پہ ہوا. انٹرسٹنگ بات یہ, کوئی اور بات نہیں ہوئی. چونکہ سعودی میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کئی بار کئی شوز میں آپ کے ساتھ بھی رائے شیئر کر چکا ہوں, وہ ہماری انفارمیشن بھی ہے اور گیس بھی ہے دونوں. سعودی بار بار کہہ رہے تھے ان سے کہ بھئی آپ یہ کشمیر کیا لگائی ہوئی ہے, یہ ریٹرک بند کرو, اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ ہم سے پیسہ لے کے ادھر ضائع کرتے ہو, یہی پیسہ کہیں اور لگا دو. اب یہ چونکہ بار بار ان کے طوطے کی راٹے ایک ہی ہیں کہ نہیں ہم نے کشمیر, انہوں نے کہا تم کشمیر لے ہی نہیں سکتے, اب تو ویسے ہی بھول جاؤ. تو اس مسئلہ پر شاہ محمود قریشی نے جو اب بچپن سے ٹریننگ اس کی ہوئی ہے نا, کشمیر بنے گا, پاکستان ہے تو ڈفر آدمی, ٹھیک ہے, اس نے پھر یہ سوچا کہ میں یہ ذرا بیان دوں. اچھا پھر اوپر سے ڈاکٹر صاحب یہ ذرا ان کو پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی ہے کہ اب ترکی ہمارے ساتھ ہے,